علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین درس اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دیندار بنائے، آمین۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ، جس کو عربی میں صیام کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں اور بندیوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جب روزہ یعنی رمضان کا روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے مسائل، روزے کے مسائل کو بھی صحیح دلیلوں کی روشنی میں جانیں، سمجھیں، تاکہ اس اہم عبادت کو ہم ویسے ہی ادا کر سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے۔ اس لیے روزے کے مسائل کے تعلق سے یہ کورس رکھا گیا ہے جو انشاءاللہ العزیز شعبان کے آخری بدھ تک لگاتار چلے گا۔ رمضان کے فضائل اور روزے کے فضائل رمضان جب قریب آئے گا تب میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ میں رمضان کے مسائل اور رمضان سے متعلق اہم باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خود دین کا علم عطا کرے اور آپ سب کو بھی دین کا علم عطا کرے، آمین۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، صیام کی کتنی قسمیں ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ نماز کو نماز نہ کہا جائے، صلاۃ کہا جائے، روزے کو روزہ نہ کہا جائے، صوم کہا جائے، لیکن چونکہ نماز اور روزہ ہی اردو دا طبقے میں معروف و مشہور ہے، اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ صوم یا صیام کہنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا ترجمہ کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ صیام میں جو بات ہے وہ روزے میں بات نہیں۔ بہرحال تو روزے کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے طرح کے روزے ہوتے ہیں، روزے کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کتنے طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کے نصوص سے نکالتے ہوئے یہ بات بتلائی ہے کہ 4 طرح کے روزے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم فرض روزہ، چاہے وہ ادائیگی کی حیثیت سے فرض ہو اور چاہے قضا کی حیثیت سے فرض ہو۔ فرض روزہ چاہے فوراً ادا کرنا اس کا فرض ہو، یا اگر فوراً ادا نہیں کر پایا تو بعد میں اس کی قضا کرنا فرض ہو، جیسے رمضان مبارک کا روزہ۔ رمضان مبارک کا روزہ رمضان کے مہینے میں ادا کرنا فرض اور واجب ہے نا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر آ جائے تو آدمی روزہ توڑ دے گا، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو روزے کی پہلی قسم ہے وہ روزہ جو شریعت سے فرض اور واجب ہو، چاہے فوراً ادا کرنا اس کا فرض ہو ادائیگی کی حیثیت سے یا پھر قضا کی حیثیت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزے صیام فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ روزے کی ایک قسم ہے فرض روزہ، اور وہ فرض روزہ کون سا روزہ ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ فرض روزے ہیں۔
روزے کی دوسری قسم ہے کفارے وغیرہ میں واجب روزہ. کچھ کفارے ہیں جس کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے ڈنڈ اور جرمانہ، غرامہ، جس کو کفارات کہا جاتا ہے یا کفارہ کہا جاتا ہے. تو روزے کی دوسری قسم ہے کفارے میں فرض اور واجب روزہ. کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر مسلمان سے وہ کام ہو جائے تو اس کا جرمانہ اسے دینا پڑے گا. کئی طرح کے جرمانے ہیں، انہی جرمانوں میں سے، انہی کفاروں میں سے ایک روزہ بھی ہے. کفارہ یعنی مٹا دینے والا، چھپا دینے والا. یعنی یہ جرم ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، چاہے آپ نے جان بوجھ کے کیا یا انجانے میں کیا ہے نا، تو اس پر اس غلطی یا کے گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں غلام آزاد کرنا کہا، کہیں روزہ رکھنا کہا، کہیں مسکین کو کھانا کھلانا وغیرہ. تو روزے کی دوسری قسم ہے کفارہ وغیرہ میں فرض اور واجب روزہ. اب آئیے تھوڑا اختصار کے ساتھ یہ بھی جانیں کہ کون کون کفارے کے روزے ہیں، کفارہ میں کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے جس کو عربی میں فدیۃ الادا کہا جاتا ہے، تکلیف کو ہٹانے کے لیے قربانی دینا. محرم کے لیے ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کی نیت کر لے، ہے نا، تو نیت کر لینے کے بعد کچھ کام کرنا اس کے لیے حرام و ناجائز ہو جاتا ہے، جیسے جان بوجھ کے ناخن کاٹنا، جان بوجھ کے بال کاٹنا، ہے نا، شکار کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہا جاتا ہے فدیۃ الادا، ہے نا. محرم کے لیے فدیۃ الادا کا روزہ. جیسے آپ نے حج اور عمرہ کی نیت کر لی، اب جان بوجھ کر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ پہن لیجئے اور کفارہ دے دیجئے. بال نہیں کاٹ سکتے ہیں جان بوجھ کر، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی، سر میں ٹھوکر لگ گیا یا کنکری لگ گئی یا پھوٹ گیا، اب بال چھیلنا پڑ گیا یا جوس زیادہ ہو گئے تو چھیل لیجئے اور اس کا کیا ہے، کفارہ دے دیجئے. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے فدیۃ الادا. تو اس میں یا تو آدمی ایک قربانی دے، یا تو کھانا کھلائے، یا 3 دن کا روزہ رکھے. آدمی نے حج اور عمرے کی نیت سے نیت کیا اور جان بوجھ کر سلا ہوا کپڑا پہن لیا جو اسے پہننا نہیں چاہیے، تو اب کیا کرنا پڑے گا اسے؟ یا تو کھانا کھلائے، یا تو قربانی دے، اور یا تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ روزہ فرض اور واجب اس کے اوپر ہوگا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حج قران میں اور حج تمتع میں قربانی دینا، حج کی قربانی دینا فرض اور واجب ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے اور قربانی دینے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا، ہے نا. 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر سے واپسی، حج سے واپسی کے بعد. اس کو بھی کہا جاتا ہے کفارہ کا روزہ. کون سا کفارہ؟ قربانی کا کفارہ جو حج قران اور حج تمتع میں ہے. اسی طرح ہے قتل خطا کا کفارہ. آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آدمی سے غلطی سے کسی آدمی کا ہتیا اور قتل ہو گیا، تو اب اس پر دیت ہے اور کفارہ ہے. کتنا کفارہ ہے؟ لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا، لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا. یہ چاہے گردن آزاد کرے اور چاہے 60 مسکین کو کھانا کھلائے، چاہے لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھا. آپ پتھر اٹھا کر کے کسی کو مارے، آپ کی نیت اس کی جان لینے کی نہیں تھی، قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن پتھر ایسی جگہ پر لگ گیا کہ وہ فوراً مر گیا، تو اس کو کہا جائے گا قتل خطا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ غلطی سے قتل. اب وہ آدمی مر گیا تو آپ یا تو ایک گردن آزاد کریں یا 60 مسکین کو کھانا کھلائیں. اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینہ لگاتار کانٹینیو روزے رکھیں. اس کو کفارہ قتل خطا کہا جاتا ہے.
ایسے ہی ایک ہے قسم کا کفارہ. اگر آدمی نے کسی کام کے کرنے کے عزم و ارادہ کی نیت سے، کسی کام کے کرنے کے عزم و ارادہ کی نیت سے قسم کھا لیا اور پھر اس قسم کو وہ توڑ دیا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو کھانا کھلائے، یا تو کپڑا پہنائے، یا گردن آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے. میں نے قسم کھا لیا کرنے کی نیت سے کہ اللہ کی قسم میں یہ باٹلی پانی پیوں گا، اور پینے کی نیت سے میں نے قسم کھایا، لغو قسم نہیں. اور میں نے قسم کو توڑ دیا، 2 دن میں پیوں گا قسم کھایا تو میں نے قسم کو توڑ دیا. اب مجھے کفارہ دینا پڑے گا. اسی کفارے میں سے ایک ہے 3 دن کا روزہ رکھنا. اسی طریقے سے ایک کفارہ ہے شکار کے قتل کرنے کا. جب آدمی حج اور عمرہ کی نیت سے نکلتا ہے اور حج عمرے کی نیت کر لیتا ہے تو خشکی کے کچھ جانوروں کا شکار کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے. اب اگر احرام کی حالت میں اس نے جن جانوروں کا شکار منع ہے جان بوجھ کر کے اس نے شکار کر لیا تو یا تو اسی جانور جیسا قربانی دے اور یا تو پھر روزہ رکھے. اس کو کہا جاتا ہے کفارہ احرام میں شکار کا کفارہ. اسی طرح کفارے کا روزہ اور فرض واجب ہے جس کو فقہ کے اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے. جیسے کہ کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے انتی علیہ کا ظہر امی، یا اس طرح کے الفاظ کہہ دیے کہ تو ہمارے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یعنی جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. جس کو کہا جاتا ہے زہار. زہار میں کفارہ یا تو آدمی گردن آزاد کرے، مومن گردن آزاد کرے، اور یا پھر 2 مہینہ لگاتار کانٹی روزہ رکھے. اسی طرح ایک کفارے کا روزہ اور بھی واجب اور فرض ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر، یہ حرام ہے نا. رمضان المبارک کے دنوں میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینے پر بھی کفارہ ہے. گردن آزاد کرنا، کھانا کھلانا 60 مسکین کو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تب روزہ رکھنا. کتنا؟ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا. تو یہ کفارے کے روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں. کیوں واجب ہوتے ہیں؟ اسی غلطی کی وجہ سے. تو یہ بھی رکھنا واجب اور ضروری ہے. روزے کی تیسری قسم ہے نظر کی وجہ سے کوئی روزہ واجب ہو جائے. نظر کی وجہ سے کوئی روزہ واجب ہو جائے، اس کو نظر کا روزہ کہا جاتا ہے. نظر شریعت میں کہتے کسے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب و ضروری نہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر. ذرا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بندہ کوئی ایسی چیز اپنے اوپر واجب کر لے جو کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا. جیسے کہ میں نے نظر مان لیا کہ میں جمعرات کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، یہ نظر ہو. اب یہ روزہ رکھنا میرے اوپر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. یہ کون سا روزہ ہوگا؟ کون سا روزہ ہوگا؟ نظر کا واجب روزہ، کیونکہ میں نے اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ واجب کر لیا. ویسے عام طور پر نظر ماننی نہیں چاہیے، اور اگر آدمی نے کسی غلط چیز کی نظر مانا ہے تب نظر پوری نہیں کرے گا. کسی حرام ناجائز چیز کی نظر مان لیا ہے تب نظر پوری نہیں کرے گا. جیسے کسی نے نظر مان لیا کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نیاز دیں گے تو ایسی نظر کو وہ پوری نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شرکیہ عمل ہے. کسی نے نظر مان لیا کہ میں 1 باٹلی شراب بانٹوں گا، تو یہ شراب بانٹنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے.
تو یہ نظر پوری نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی نے حلال کام حلال چیز کی جائز عمل کی نظر مانا ہے تب اس کو اس نظر کو جس انداز سے مانا ہے اسی انداز سے پورا کرنا پڑے گا. تو نظر رکھ کر کے اگر کوئی روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے تو اسے جو ہے یہ روزہ رکھنا پڑے گا, یہ اس کے اوپر واجب ہے. جیسے کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہ صوم نذر, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے اوپر نظر کا روزہ باقی ہے. یعنی انہوں نے نظر مانا تھا روزہ رکھنے کی لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکی اور کیا ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ دوں؟ میری ماں نے نظر کا روزہ مانا تھا اور اس روزے کو رکھ نہ سکی, ان کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمجھانے کے انداز میں کہ بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر تمہارے اوپر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو ادا کرو گی کہ نہیں ادا کرو گی؟ تمہاری ماں مر گئی اور ان کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو ادا کرو گی کہ نہیں ادا کرو گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ادا کروں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے ادائیگی کی حیثیت سے. اسی حدیث سے علماء کرام نے دلیل پکڑا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی آدمی پر نظر کا روزہ واجب ہوا ہے اور اس واجب کو ادا نہیں کیا تو اس کے ورثہ کو اس واجب کو ادا کرنا پڑے گا. رمضان کا روزہ نہیں, نظر کا روزہ, یہ ہر حال میں ورثہ کو پورا کرنا پڑے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے نظر کا روزہ. یہ روزے کی تیسری قسم ہے. روزے کی چوتھی قسم ہے عام نفلی روزہ جو شریعت سے واجب اور فرض نہ ہو, جو کفارے کی وجہ سے فرض اور واجب نہ ہو, ہے نا, جو بندے نے نظر مان کے اپنے اوپر واجب نہ کیا, عام نفلی روزہ یہ روزے کی تیسری قسم ہے. جیسے جمعرات کو روزہ رکھنا, منڈے سوموار کو روزہ رکھنا, یعنی جو انسان کے اوپر کسی وجہ سے فرض اور واجب نہیں ہے اس کو نفلی روزہ کہا جاتا ہے. تو یہ روزے کی چار قسم ہیں. پہلی قسم جو شریعت سے فرض اور واجب ہو, چاہے فوراً ادا کرنا اور چاہے بعد میں قضا کرنا. دوسری قسم کیا ہے؟ کفارے کا روزہ, اور میں نے اختصار سے بتلایا. روزے کی تیسری قسم ہے کیا؟ نظر کا روزہ جو بندے نے اپنے اوپر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے واجب کر دیا ہے. اور روزے کی چوتھی قسم کیا ہے؟ نفلی روزے جو فرض اور واجب نہیں ہیں, نفلی روزے. یہ ہوئی روزے کی قسمیں. اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صیام کی شرطیں کیا کیا ہیں, روزے کی شرطیں کیا کیا ہیں. شرط کہتے ہیں جس کے پائے جانے سے کوئی چیز پائی جائے اور نہ پائے جانے سے وہ چیز پائی ہی نہ جائے. تو صیام روزے کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جسے شریعت نے ذکر کیا. تو روزے کی شرطیں کیا کیا ہیں, یعنی یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تب ایک آدمی کے اوپر روزہ فرض اور واجب ہوگا, اور اگر نہیں پائی گئی تب فرض اور واجب نہیں ہوگا. وہ ویسے تطوعاً کوئی بات ہے, والدین رکھوائیں بچوں کو, دوسری بات ہے. روزے کے فرض ہونے کی سب سے پہلی شرط جو ہر عبادت کے لیے پہلی شرط ہے وہ ہے کیا؟ اسلام. کیا ہے؟ اسلام, مسلمان, اسلام. چنانچہ کافر پر فرض اور واجب نہیں ہے رمضان کا روزہ, لیکن اس سے پوچھا جائے گا کیونکہ وہ اس کا مطلب پابند ہے, اسے ایمان لانا چاہے, اسلام لانا چاہے, رمضان کے روزے رکھنا, لیکن اگر وہ رکھے تو قبول نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 کے اندر, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ
الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، توحید والا ہو، ایمان والا ہو۔ اب اگر کفر والا ہے، نفاق اعتقادی والا ہے، شرک اکبر والا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت رب دو جہاں کے دربار میں قبول ہو، اس کا ہمیں لابھ اور فائدہ ملے تو ہمیں اسلام والا ہونا چاہیے، اور اسلام میں کہیں شرک اور کفر کو گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر 10 رمضان کو مسلمان ہوا تو 10 روزے اس کے چھوٹے کہ نہیں چھوٹے؟ کیا اسے ان 10 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ نہیں قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو کیا تھا؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور جان لیجئے، رمضان کے دن میں 11 بجے کوئی کافر اسلام قبول کیا تو اس دن کا وہ روزہ رکھے گا؟ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن کھانے پینے سے بچے گا رمضان کے احترام میں، کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوا ہے فوراً اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ روزہ فرض ہو گیا، لیکن چونکہ پہلے سے وہ اس میں نہیں تھا اس لیے اس کا روزہ وہ تو نہیں ہوگا، لیکن رمضان کے احترام میں، روزے کے احترام میں باقی دنوں میں وہ کھائے پیے گا نہیں، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تب۔ نئے مسلم کو اتنی ہی چیزیں، انہی چیزوں کا پابند ہوگا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ کتنا کر سکتا ہے اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے، یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا تو پھر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ علماء کرام کی یہی رائے ہے اس سلسلے میں۔ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کی دوسری شرط ہے بالغ ہونا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہونا۔ چنانچہ نابالغ پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ کیا مطلب؟ لیکھا جوکھا نہیں ہوگا، لکھا پڑھا اس کا معاملہ، اعمال، اس کے کردار لکھے پڑھے نہیں جائیں گے۔ انہی میں سے ایک ہے کون؟ وہ پاگل آدمی جس کا دماغ معوف ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ پاگل کا جتنے دن تک وہ پاگل رہتا ہے اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف ہے۔ اب اگر پاگل جس کو سوجھ بوجھ ہی اللہ نے بڑی باری نعمت سے محروم کر دیا ہے، وہ جانتا نہیں جائز ناجائز، حلال حرام، نماز روزہ، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیوں نہیں رکھا تو نے؟ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں حساب و کتاب کرے گا جس کا بندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سویا ہوا آدمی جو سو گیا یہاں تک کہ جاگ جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سوئے کے فجر میں نہیں اٹھنا ہے، یہ غلط بات ہوگی۔ چوتھا، وہ بچہ جو بالغ نہ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، اور نابالغ بچہ یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے۔ تو نابالغ پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے۔ البتہ والدین کو چاہیے، گارجین کو چاہیے کہ بچے کی عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، ترغیب دے، شوق دلائیں، اور روزہ پورا کروانے کے سارے پربند اور سارے انتظام کریں۔ چنانچہ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، ربیع بنت معوذ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ آیا تو ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے جو کہ بالغ نہیں ہوئے تھے،
اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو کپڑے وغیرہ کا گڑیا بنائے رکھتے تھے، جب بھوک سے وہ رونے لگتے تھے وہ گڑیا دے دیتے تھے اور اسی میں کھیل کر کے مست ہو جاتے تھے، بھوک پیاس کو بھول جاتے تھے، یہاں تک کہ روزہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ جب تمیز کی عمر کو پہنچ جائے، 8 سال 9 سال کا 10 سال کا 11 سال کا، تو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں اور اس کے روزے پورے کرنے کے جو جائز انتظامات ہو سکتے ہیں وہ جائز انتظامات بھی اس کے لیے کریں۔ ناجائز نہیں کہ روزہ فلم لگا دو، سیریل لگا دو، دے کر کے مست رہے تاکہ مغرب کا اذان، نہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ بچے کی غلط تربیت ہو جائے گی۔ آپ لوگ تو خیر جانتے ہوں گے کہ بلوغت کی نشانی کیا کیا ہے، جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ اب نہیں جانتے تو پوچھنا پڑے گا بالغ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ سرسری طور پر جان لیجئے بلوغت کی کئی نشانیاں، بالغ ہونے کی کئی نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے، ان نشانیوں میں سے، بالغ ہونے کی ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی اگر پائی گئی تو وہ لڑکا یا لڑکی کیا مانا جائے گا؟ بالغ مانا جائے گا۔ منی کے ذریعے احتلام کا ہونا، جس کو آپ نائٹ فال کہتے ہو، اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو منی کے ذریعے احتلام ہونے لگا، یعنی احتلام میں منی آنے لگی، جس مادے سے اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی بالغ مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب کے راستے کے اوپر کھردرے موٹے بال کا آ جانا، ایک ہوتا رواں ایک ہوتا بال۔ وہ ہمارا عبداللہ احمد، اللہ اس کو عالم بعمل بنائے، کہتا دیکھو ابو یہ موچھ آ گئی میرے نا، ماشاءاللہ موچھ آ رہی ہے، حالانکہ رواں ہے۔ بال اور روئے میں فرق، کھردرا موٹا بال آ جائے، جیسے کہ یہ بال ہے یہ بال ہے کہ نہیں، تو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، قبول یا دبر پر، پاخانے کے راستے پر، پیشاب کے راستے پر یہ بال آ جائے تو کیا ہے؟ وہ لڑکا یا لڑکی بالغ مانا جائے گا۔ اور اس پر حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم یوم قریظہ لائے گئے، قریظہ کا دن، بنی قریظہ کا جنگ ہوا، لائے گئے تو ہم میں سے پکڑ کے لائے گئے تھے، اس وقت مسلمان ہوتے، تو اللہ کے رسول جن کے بال اگ آئے تھے یہودیوں کے اولاد میں سے، کافروں کے اولاد میں سے پکڑ کے جب لائے گئے قیدی بنا کر کے، تو جن کے بال نیچے کے اگ آئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اور جن کے بال نہیں اگے تھے انہیں قتل نہیں کیا۔ کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ کیونکہ وہ نابالغ تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بال کا اگنا، ناف کا بال جسے کہا جاتا ہے، کھردرا موٹا بال، تو یہ بلوغت کی نشانی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور ماں باپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ حکمت عملی سے اپنے بچوں کو اس چیز کو سمجھائیں، اور اگر نہیں سمجھا پا رہے تو توہ میں رہیں۔ سرار بھائی قبول لوں گی، اٹھائے دیکھیں، توہ میں رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر اسلام کے بہت سارے فرائض کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض اور واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوغت کی تیسری نشانی ہے لڑکا یا لڑکی کا 15 سال کا ہو جانا۔ کتنا؟ 15 سال کا ہو جانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ بالغ ہو گئے۔ چنانچہ نافع کی روایت میں ہے، جو عبداللہ ابن عمر سے روایت کہتے ہیں کہ ہمیں احد کے دن، دلیل میں دے رہا ہوں 15 سال کی مدت کی، کہتے ہیں کہ ہمیں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ کس لیے لایا گیا؟ جہاد کرنے کے لیے۔ اور اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ فلم یجزنی، تو اللہ کے رسول نے جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میری عمر اس وقت احد کے دن میری عمر کتنی تھی؟ 14 سال کی تھی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ خندق کے سال میں لایا گیا، اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں جہاد کرنے کی اجازت۔ 14 سال میں اللہ کے رسول نے جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جب 15 سال کا میں ہو گیا تو مجھے جہاد کرنے کی اجازت دی۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کے علماء نے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے 15 سال کی عمر میں جہاد کرنے کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ 15 سال کی عمر یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے،
چنانچہ بلوغت کی یہ نشانی۔ ان تین نشانیوں کے ساتھ عورتوں میں ایک چوتھی نشانی بھی ہوتی ہے، عورتوں میں ایک چوتھی نشانی ہوتی ہے، وہ کیا؟ حیض کے خون کا جاری ہو جانا، یعنی اگر عورت کو حیض کا خون آنے لگے تو وہ کیا مانی جائے گی؟ بالغ مانی جائے گی۔ یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ تو روزے کے دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا ہے نا۔ پہلا شرط کیا ہے؟ اسلام، دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عقل، عقل آ جائے ہے نا، عقل آ جائے، تمیز نہیں عقل۔ ایک ہوتا ہے تمیز کی عمر، ایک ہے عقل کی عمر۔ 10 سال میں لڑکا تمیز کرنے لگتا ہے، 5 ریال کی نوٹ ہے کہ 10 ریال کی نوٹ ہے۔ 7 سال میں لڑکا تمیز کرنے لگتا ہے، لیکن ایک عقل ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، اور یہ پاگل پن کے اپوزٹ ہے، اور حدیث اس سلسلے میں گزر چکی ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تیسری شرط ہے عقل مند، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا۔ چوتھی شرط ہے جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا۔ دیکھیں روزہ رکھنے کی طاقت بسا اوقات رمضان میں نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی، جس کو قضا کہا جاتا ہے۔ جس کوئی بیمار ہو گیا تو یہ علماء اکرام نے رکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا، ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وہ طاقت رکھتا ہی نہ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی بیمار ہو گیا وغیرہ وغیرہ ہے نا، تو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو، یعنی اس طرح بیمار ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت جسمانی طور پر نہ رکھتا ہو یا سفر پر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کیا کرے؟ پورا کرے۔ تو ادا فوراً کرنا ہے اس کے اوپر واجب، لیکن فوراً ادا کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے، بعد میں اس کے اوپر واجب ہوگا قضا کی حیثیت سے۔ تو جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا۔ پانچویں شرط علماء نے ذکر کیا ہے مقیم ہونا، مقیم ہونا۔ چنانچہ مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، لیکن سفر کی حالت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ آئے گا کہ کب سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے، کب سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ تو یہ روزے کے فرض ہونے کی یہ 5 شرطیں کون کون؟ ہاں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، نمبر 4 روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا، نمبر 5 مقیم ہونا۔ یہ روزے کے فرضیت کی 5 شرطیں جو میں نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بس کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بار بار نصیب